أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. یہاں تک ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اب شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ تم خواتین کا جو مکر ہے، فریب ہے، یہ تم خواتین کا مکر اور فریب ہے، اور تمہارا مکر اور فریب بہت بڑا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. یہاں پر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ فیصلہ شواہد کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر کوئی چیز اس فیصلے میں مانے نہیں ہوئی جو کہ حب اور بغض، محبت اور پیار کی بنیاد پر ہو. یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ انسان کو فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کرنا چاہیے، کسی کی محبت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یا کسی کی بغض کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ فیصلے حب اور بغض کی بنیاد پر کرتے رہے اور اس پہ ان فیصلوں کو آگے بڑھاتے رہے. ایک دفعہ معاویہ کے دربار میں اس طرح ہوا، حاکم شام کے دربار میں، کہ اس کے دربار میں ایک مومن گیا کسی کام سے، ظاہر وہ حاکم تھا، لیڈر تھا، تو اس نے وہ لے کر گیا اپنا اونٹ ساتھ لے کر گیا، چاہے سواری تھی اس کی. وہ دربار کے باہر اس نے اونٹ باندھا تو امیر المومنین کے جو ماننے والا تھا اونٹ باندھنے کے بعد اندر گیا. دربار میں اندر گیا تو اب معاویہ نے اپنے کسی چاہنے والے کو کہا کہ تم اس پر چوری کا الزام لگاؤ اور اس کو کہو یہ اونٹ میرا ہے. اب کیا ہوا کہ اس نے چوری کا الزام لگایا تو یہ امیر المومنین کا جو ماننے والا تھا بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اونٹ تیرا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ اونٹ نارا یا مادہ ہے. وہ اس کی اس طرف توجہ نہیں تھی، وہ جو درباری کی جو معاویہ کا ماننے والا تھا. اس نے کہا کہ ہے میرا ہے، مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے. یعنی بعض اوقات لوگ کسی کے کہنے پر کچھ کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر حق کو بھی نہیں پہچانتے. پھر معاویہ نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ اے علی میرے ساتھ مقابلہ نہ کرو، میرے جو چاہنے والے ہیں وہ میری محبت میں نر و مادہ میں بھی پہچان نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، اتنے اندھے ہیں میری جو ہے وہ اس میں میری محبت میں. یعنی کسی کی بغض میں یا حب میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی گواہی نہیں دینی چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ بعض مواقع میں کسی کا حق ظاہر ہو نا تو تقیہ بھی جائز نہیں ہے وہاں پر.
اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب شواہد ہوں، ایویڈنس ہوں، تو یہ ایویڈنس حتیٰ ایک ایسی خاتون کے شوہر کو بھی کانے کر دیتے ہیں، اس کو بھی قائل کر دیتے ہیں کہ جو بادشاہ ہو، سارے اختیار اس کے پاس ہو، لیکن ایویڈنس کے سامنے وہ بھی مجبور ہے۔ بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی پر اگر آپ الزام لگا رہے ہیں، جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو آپ الزام کسی پر نہ لگائیں۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، تو الٹا آپ مجرم بن جائیں گے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، دو آدمی آئے بلکہ، آ کر کہا کہ فلاں آدمی نے غلط کام کیا، زنا کیا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ 4 گواہ چاہیے، 2 اور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا 2 ابھی آ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے آنے تک تم کوڑے کھاؤ نا، کہ تم نے الزام لگا دیے، ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ وہ آئیں گے تو بعد میں دیکھ لیا جائے گا، کیونکہ 2 گواہ مکمل نہیں ہے، تم نے الزام لگایا ہے، اس کو ثابت نہیں کر سکے ہو، تو بس تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور یہ جھوٹ بولنے کا، تہمت لگانے کا جو سزا ہے تمہیں جو ہے وہ ملے گی۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ غلط کام کرنے کے سزا 80 کوڑے ہیں، اور کسی آدمی پر غلط کام کی تہمت لگانے کے 100 کوڑے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے نا اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، یہ سزائیں ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، کہ عام نہیں ہے، آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی کوئی سزا ثابت کر لے۔ اور اسی آیت سے دیکھیں نا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ سین کو دیکھنا ہے، کرائم سین کو دیکھنا ہے، تو ایگزیکٹ دیکھیں، اس کو باریک بینی سے نگاہ کریں، اس میں اتار و چڑھاؤ کو دیکھیں، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کو بھی اگنور نہ کریں۔ اور پھر جب یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، جب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہوا ہے، کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، یہ گناہگار کون ہے، زلیخا ہے، تو اس نے فوراً فیصلہ دے دیے۔ اب چون چرا نہیں کیا کہ کل فیصلہ دیں گے، پرسوں فیصلہ دیں گے، جی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، جی آگے سے قمیض، پیچھے سے قمیض تو پھٹی ہے لیکن پوری نہیں پھٹی، جی ٹھیک ہے، یہ قمیض شاید کمزور تھی، دروازے سے اٹک کر پھٹ گئی ہے۔ یہ بہانہ نہیں کیا اس نے، کہ جب اس نے دیکھا اس کے لیے ثابت ہو گیا تو اس نے فوراً کیا کیا، فیصلہ دے دیا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ اپنے جرم کو، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیس کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، کوئی اور نقطہ نکال دیتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، جب دیکھا اس کے لیے ثابت ہو گئی تو فوراً اس نے اعلان کر دیا۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب آپ کے لیے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے، کسی کی غلطی، کسی کا گناہ ثابت ہو گیا، تو فوراً اس کو بیان کر دیں۔ ہاں یہ کہ بعض موارد میں اس کو چھپانا، اس کو جو ڈھانپنا، اس کو کور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ گناہ دوسروں کو چھپانے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ جب ثابت ہو گیا آپ کے لیے تو آپ پھر اس کو ڈیٹیں دیتے جائیں بیچارے مظلوم کو، کہ اگلی ڈیٹ پہ آ جانا، اگلی ڈیٹ پہ آ جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے اسلامی قضاوت کے لحاظ سے، کہ قاضی جو ہے، جج جو اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ گواہ مانگے، ایویڈنس مانگے، دلیل مانگے۔ ایک آدمی قاضی نے اپنی آنکھوں سے اگر دیکھا ہے نا قتل ہوتا ہوا، اور اس کو پتا ہے کہ فلاں آدمی قتل ہے، لیکن گواہ نہیں ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں، یا عدل و انصاف کے خلاف نہیں، اس سے دروازہ کھلے گا ناانصافی کا۔ ٹھیک ہے اس کیس میں ناانصافی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مجرموں کو لایا جاتا تھا، اللہ کے رسول کیوں گواہ مانگتے تھے؟ حالانکہ اللہ کے رسول کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا، اس نے خطا کی یا نہیں کی، اس نے مرڈر کیا یا نہیں کیا، اس کے باوجود بھی گناہ مانگتے تھے۔ کیوں؟ اس کے باوجود بھی گواہ مانگتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ تاکہ ایک سسٹم بنے ججمنٹ کا، عدالت کا، کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے خلفاء جو ظالم بھی ہوں گے، جابر بھی ہوں گے، خونخوار بھی ہوں گے، وہ لوگوں کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ کہیں کہ ہم نے پایا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آدمی مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے وہاں گواہ مانگے جاتے ہیں۔ پس جو جج ہوتا ہے، قاضی،
تنہا خالی اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا. اور اسی دیکھیں نا، کہا قال انہ من کیدکن عظیم، تمہارا فریب بہت بڑا ہے. دیکھیں کتنی بڑی پلاننگ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فریب کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ناانصافی کیوں نہ پائی جاتی ہو، خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یعنی دیکھیے نا، زلیخا نے کتنی بڑی تدبیر کی ہوگی، کتنا بڑا پلان بنایا ہوگا. اور یہ جس دن پکڑی گئی ہے اس دن کا معاملہ نہیں ہے، اس دن سے پہلے معاملہ چل رہا ہے. اس دن اس نے نتیجہ نکالنا تھا. اتنی بڑی پلاننگ کے باوجود، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کی پاک دامنی صاف ہو، پاک دامنی ظاہر ہو اور وہ ثابت ہو، تو کیا ہے، اس کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا. اور کون رسوا ہوا؟ زلیخا رسوا ہوئی. پر اب جب اس نے دیکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس نے فیصلہ بھی دے دیا کہ غلطی پر کون ہے، زلیخا ہے. تو اب اس نے کیا کیا؟ 2 آرڈر جاری کی. کس نے؟ عزیز مصر نے. ظاہر ہے 2 آدمی ہیں، ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے، ایک پر الزام لگا ہوا ہے ایک بے گناہ. اب اس نے کیا کیا؟ یوسف آرز عن ھذا، یوسف اس کو بھول جاؤ، اگنور کرو اس کو. اور زلیخا کو کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہ کا استغفار کر. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کہ تو گناہگاروں میں سے ہے. وہ یوسف بے گناہ ہے، اور کیا ہے، زلیخا کیا گناہگار ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ جو اس پر الزام لگا چاہیے اس کے لیے کیا فیصلہ دیا اس نے؟ جس پر الزام لگا ہے اس کے لیے کیا فیصلہ دیا؟ جس نے یہ کام کیا ہے جو کہ مجرم ہے اس کے لیے کیا فیصلہ دیا؟ کہا یوسف اس نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے، تو بے گناہ ہے، لیکن ذرا مہربانی کرو اور کیا کرو، اس کو اچھالو نہیں، اس کو آشکار نہ کرو، بلکہ اس بات کو اگنور کرو. دیکھیں یہاں پر ایک آیت سے ایک اور چیز پتہ چلتا ہے. لیکن عزیز مصر نے چاہا کہ یہ معاملہ ٹھپ جائے اور یہ معاملہ وہیں پر دھرا کا دھرا رہ جائے اور آگے نہ بڑھے. لیکن یہ معاملہ اس نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک بیان ہو رہا ہے، آج تک اس کی وضاحت ہو رہی ہے اور آئندہ بھی بیان ہوتا رہے گا. کیوں؟ کہ خدا چاہتا تھا، خدا بتانا چاہتا تھا کہ یوسف میرا بے گناہ ہے اور پاک دامن ہے. اور پھر کہا استغفر لذنبک، یعنی اس کا بتا رہا ہے کہ مصر جو تھا اس کا، عزیز مصر، اس کو پتہ چل گیا، اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ کیا کہ گناہگار کون ہے؟ زلیخا ہے. جب گناہگار زلیخا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ لوگ خدا پر یقین رکھتے تھے کسی حد تک. اس لیے اس نے کہا کہ ظاہری طور پر تم بری ہو گئے، تمہیں سزا ملنے والی نہیں، لیکن تم نے ایک گناہ کیا ہے، ایک غلطی کی ہے، ایک خطا کی ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں کیا کرو؟ معافی مانگو. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں نا ایک نقطہ نکل رہا ہے کہ دیکھیں اس نے کہا کہ یوسف آرز عن ھذا، یوسف اس کو اگنور کرو، اس سے منہ پھیر لو، اس کو تم جو ہے وہ اس کے متعلق تجاہل کرو. تم کیوں؟ یہ ہمیں آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر کسی کا آپ نے گناہ دیکھ لیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، سزا اس کو خدا کی بارگاہ میں ملے گی، لیکن آپ کو چاہیے کہ اس کے گناہ کو بربلا نہ کریں، اس کو رسوا نہ کریں، اس کو لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو آشکار نہ کریں، چھپانے کی کوشش کریں کسی حد تک. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نا، یوسف سے کہا کہ تم اس کو چھپاؤ تاکہ میری بے عزتی نہ ہو، ٹھیک ہے جی. اور اس کو کہا کہ تم کیا کر، توبہ کر. سزا نہیں دی، اس کو محل سے نہیں نکالا، طلاق اس کو نہیں دی، اس کو کیا کیا، اور کوئی جیل میں نہیں ڈالا یا لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا، کسی قسم کی سزا نہیں دی، صرف قانون بتا دیا کہ توبہ کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو کہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، فیصلے کی طاقت رکھتے ہیں، انصاف والے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنے رشتہ داروں کی نسبت تھوڑا سا رحم کھاتے ہیں، رشتہ داروں کی نسبت تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں بعض چیزوں کو. کیوں؟ وہ عادل ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. عادل ہے، انصاف کر رہا ہے، یوسف کو کہہ رہا ہے تو بے گناہ ہے، بیوی کو کہہ رہا ہے تو گناہگار ہے، لیکن کیا اس کے باوجود سزا اس کو نہیں دے رہا.
یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ آدمی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور سب لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے، پورے مصر میں مشہور بھی ہو گیا ہے، تو اب اس کو چاہیے تھا کہ اس بیوی کو اپنی سزا دیتا، کم از کم اپنے آپ سے جدا کرتا، کم از کم اس کو احساس دلواتا. اس نے ایسا نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی جو الہی نہیں ہے، خدائی نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھے گا، حالانکہ منصف ہونے کے باوجود بھی. اور اسی اب ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر میں بعض عورتوں نے کیا کہا؟ امرۃ العزیز تراودها فتاها عن نفسه، کہ کیا کیا؟ عزیز مصر کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے جوان کو پھنسانے کی کوشش کی. قد شغفا حبا، اور اس کی عاشق ہو گئی. انہا لنراہا فی ضلال مبین، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گمراہی میں ہے. کون؟ زلیخا. دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز ناانصافی کی ہے کہ عورتوں نے کیا کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی زلیخا. کیوں انہوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی؟ کیونکہ لوگ بعض اوقات ناانصافی یہ کرتے ہیں کہ خاندان کے کسی فرد کے گناہ کو اس خاندان کے سربراہ کی طرف نسبت دے دیتے ہیں. غلطی کی ہے، بیٹے نے کہتے ہیں فلاں کا بیٹا، بھائی اس کا نام لو، بالغ ہے، 18 سال کا، 20 سال کا، اس نے غلطی کی. کہو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کے بیٹے نے غلطی کی؟ یعنی انسانی فطرت ہے کہ انسان کیا کوشش کرتا ہے؟ رشتوں کی طرف نسبت دیتا ہے غلطیوں کو اور گناہوں کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے ایسا کیا. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نا، اس نے کیا کیا؟ دروازے کو بند کیا. کس نے؟ زلیخا نے. کس لیے؟ تاکہ اس کا گناہ چھپا رہے، آشکار نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا چاہے نہ کسی کو رسوا کرنا چاہے اور کسی کی پاک دامنی کو ثابت کرنا چاہے تو دروازے کے پیچھے بھی اگر کوئی گناہ ہوگا تو وہ آشکار ہو جائے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت میں بھی کوشش کریں گناہ سے بچیں، کیونکہ جو ہستی فیصلہ کرنے والی ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ ہستی ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہے. کوشش کریں اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول اپنے اصحاب کی محفل میں تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی دور سے آ رہا ہے، بڑا گھبرائے ہوا، ٹینشن کی حالت میں، سخت پریشان ہے. اور آتے ہوئے اس نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جس طرح ہوتا ہے نا پاکستان میں کہ آپ کسی چیز میں پکڑے گئے ہیں، اب آپ ڈھونڈتے ہیں کہ جج کون ہے، پھر چیک کرتے ہیں جج پٹھان ہے، عورت ہے، مرد ہے، مومن ہے، غیر مومن ہے. پھر اس کے مطابق آپ جو ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں سفارش لڑائیں، کوشش کرتے ہیں اس جج کی مرضی کے الفاظ استعمال کریں تاکہ وہ آپ کو رحم دے دے، تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، تاکہ فیصلہ آپ کے حق میں. اور ہوتا ہے ایسا پاکستان میں. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تواب ہے، ستار العیوب ہے. وہ آدمی کیا، وہ جو پریشان تھا، ٹینشن کی حالت میں تھا، وہ خوشی سے واپس چلا گیا. اب صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آدمی بڑی ٹینشن کی حالت میں تھا، بڑا پریشان تھا، بڑا سختی کی حالت میں تھا، اور جب آپ نے جواب دیا تو خوشی سے واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے بلاؤ، اسی سے پوچھتے ہیں. اسے واپس بلایا گیا. کہنے لگا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں. میں رات کو سوچ رہا تھا کہ میرا کیا بنے گا قیامت کے دن محشر کے میدان میں بچنے کے قابل نہیں ہوں. محشر کے میدان میں تو میرا کیا ہوگا، میں کس طرح بچوں گا؟ بڑا پریشان ہو گیا. اور وہاں پر سفارش بھی نہیں چلے گی، وہاں رشتہ داریاں بھی نہیں چلے گی، وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی. تو میں پریشان تھا. تو جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ فیصلہ کون کرے گا وہاں پر، دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے سے ہم جانچ لیں گے کہ ہم بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے. جب آیا آپ کی بارگاہ میں تو آپ نے کہا کہ اللہ ہے جو رحمان ہے، رحمت کرنے والا ہے، مہربان ہے، توبہ
قبول کرنے والا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وہ فیصلہ کرے گا تو میری پریشانی ختم ہوگی. کیونکہ جو رحمان ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، بخشنے والا ہوتا ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے میں خوش ہو گیا اور میری پریشانی ختم ہو گئی. بس یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جو نقطہ یہ نکلتا ہے خاص، وہ فیصلے سے متعلق ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگ گزرے ہیں، مسلمان نہیں تھے، دین پر نہیں تھے، شریعت پر نہیں تھے، لیکن وہ کیا ہے، منصف تھے، انصاف پسند تھے. اور تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن سخی تھے. تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی مظلوم کا ساتھ دیتے رہے ہیں. اور یہ جو ویلیوز ہے نا، انصاف، ظلم سے برات کا اعلان، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ ایسی ویلیوز ہیں، یہ انسان کے اندر خدا نے رکھ دی ہیں. اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر ہم جو ہے وہ اپنے